اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے مرانی فقد را الحق کا مزدع جافزہ سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دست پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالی کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے کاشف الکروب ماحی الحوب شفیع الذنوب دانائے جمیع خفایا و غیوب حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نبی محترم رسول مکرم نور مجسم شفیع امم سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، رمضان المبارک شریف کا یہ مقدس مہینہ اب ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے والا ہے. عشرہ آخرہ میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں. عشرہ آخرہ سے ہم نے آپ نے اپنے رشتہ محبت کو قائم کیا ہے. چند دن اور گزریں گے کہ یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا.
بڑی برکت کا مہینہ، بڑی عظمت کا مہینہ، بڑی شرافت کا مہینہ، انعام کا مہینہ، نعمت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، قدم قدم پر لمحہ لمحہ بندوں کو سرفرازی، بلندی، ترقی بخشنے والا یہ مبارک مہینہ ہے جسے رمضان المبارک شریف کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کرنے والے، خیر مقدم کرنے والے، استقبال کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں، قسمت کے دھنی ہیں، مقدر کے سکندر ہیں کہ کل ماہ رمضان ان کے واسطے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ رمضان کیسی عظمت والا مہینہ ہے، رمضان کا رے رضائے الہی کا رے ہے، یعنی جو رمضان کی عزت و حرمت کرے، تعظیم کرے، روزہ رکھے، اسے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ رمضان کا میم یہ محبت الہ کا میم ہے، یعنی جو رمضان کی تعظیم و توقیر کرے گا، ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا، احترام کرے گا، اس کی تعظیم و توقیر کرے گا، اس کے دلوں میں اللہ کی محبت بیدار ہو جائے گی۔ خدا کی محبت جس کے سینے میں پیدا ہو گئی وہ مقدر کا سکندر ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کا دعا یہ ضمانت الہی کا دعا ہے، یعنی جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، جو ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، جو ماہ رمضان کا استقبال کرتا ہے، جو ماہ رمضان کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، اسے ضمانت الہی عطا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے زمان میں آتا ہے۔ اور جو خدا کے زمان میں آ جائے پھر اسے کون پریشان کر سکتا ہے، کون ستا سکتا ہے، کون دکھ دے سکتا ہے، کون اسے سزا دے سکتا ہے؟ اللہ کی ضمانت مل جاتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے، اس کا فضل اس پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کا الف یہ اللہ کا الف ہے، یعنی رمضان کا الف بتا رہا ہے، اے بندو خدا کے، میں وہ مہینہ ہوں کہ اگر تم نے میری تعظیم و توقیر کیا، احترام کیا تو تمہیں خدا مل جائے گا، اللہ کی رحمت مل جائے گی، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور رمضان کا نون یہ نجات کا نون ہے، یعنی رمضان کا نون بتا رہا ہے، اے خدا کے بندو، رمضان کا جس نے احترام کیا، تعظیم کیا، توقیر کیا، روزہ رکھا، استقبال کیا، اللہ کی رضا کے لیے شریعت کی پابندی کرتا رہا، اسے نجات الہی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اسے نجات دے دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کیسی یہ برکت کا مہینہ ہے، ایک ایک حرف اس کا ہمیں خوشبختی، قسمت کی بلندی اور تمام طرح کی ترقی اور ہماری نجات کا پیغام سنا رہا ہے۔ ایک ایک حرف سے معلوم ہو رہا کہ رمضان بڑی برکت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، شرافت کا مہینہ ہے۔ اتنی عظمت والا، برکت والا، شرافت والا، بلندی والا، رحمت والا، مغفرت والا، نعمت والا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، جو مہینہ بھر رہتا ہے۔
11 مہینے میں اگر کوئی اور ایسی برکتیں چاہے، رمضان کی عظمتیں چاہے، رمضان کا روزہ رکھنا چاہے تو نفلی روزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان کا فرض روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جسے رمضان کا روزہ رکھنا ہے وہ رمضان کا انتظار کرے، جب ماہ رمضان آئے گا تو اس کا فرض روزہ ہم پر فرض ہوگا اور ہم روزہ رکھیں گے۔ اب آپ چاہیں شوق پیدا ہو گیا کہ اتنی برکت ہے، فضیلت ہے، عظمت ہے، تو ہم اور دن میں بھی روزہ رکھ لیں۔ شوال کے مہینے میں رمضان کے فرض روزے کو رکھنا چاہے کوئی تو نفلی روزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کا فرض روزہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، سال کے 11 مہینوں میں کسی مہینے میں اگر رمضان کا فرض روزہ رکھنا چاہیں تو قضا اگر روزے کی ہو چکی ہے وہ قضا تو ہو سکتی ہے کسی بھی مہینے میں، لیکن ابکے کا فرض روزہ ہم پر فرض جب ہی ہوگا جب ماہ رمضان آئے گا۔ کسی اور مہینے میں یہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو عبادتیں فرض کی ہیں ان عبادتوں کو مقید کر دیا عن الزمان والمکان۔ کوئی جیسے رمضان کا روزہ ہے، جسے رمضان کا روزہ رکھنا ہے فرض ہے، لیکن 11 مہینہ انتظار کرے گا، جب مہینہ رمضان کا آئے گا تو روزہ رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا، لیکن روزانہ نہیں ہے، مال پہ سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہے۔ اور لوگوں نے جو ضابطہ بنا لیا ہے وہ یہی کہ ماہ رمضان میں اس کی ادائیگی بھی کرتے ہیں چونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر نماز فرض کیا۔ نماز کی کتنی عظمت ہے، کتنی شرافت ہے، کتنی برکت ملتی ہے، کیا کیا فائدے ملتے ہیں، سب آپ زمانے سے سنتے آ رہے ہیں۔ فرض کیا اللہ نے تمام مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر، لیکن مقید عن الزمان کیا، مقید عن المکان کیا۔ جب نماز کا وقت آئے گا تب نماز فرض ہوگی۔ کوئی آج کے دن میں 10 بجے اور ظہر کی نماز آج ہی کی پڑھنا چاہے تو فوراً عام آدمی کہہ دے گا رے ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو ظہر کی نماز کا انتظار کرو، جب ظہر کا وقت آئے گا تو وہ نماز پڑھی جائے گی۔ 10 بجے دن میں کوئی ظہر نہیں پڑھ سکتا، پچھلی قضا تو ادا ہو سکتی ہے، کوئی نفلی نماز تو ہو سکتی ہے، لیکن آج کی ظہر جب فرض ہوگی جب ظہر کا وقت آئے گا۔ عصر کی نماز جب عصر کا وقت آئے گا تو فرض ہوگی، کوئی 2 بجے دن میں عصر پڑھنا چاہے نہیں ہو سکتی۔ عشاء کی نماز کوئی 5 بجے شام کو پڑھنا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی اس مسئلے کو جانتا ہے، جب اس کا وقت آئے گا تب فرض ہوگی۔ گویا کہ جسے عصر پڑھنا ہے تو عصر کا انتظار کرے، جسے عشاء پڑھنی ہے وہ عشاء کی نماز وقت کا انتظار کرے، جسے فجر پڑھنی ہے وہ فجر کے وقت کا انتظار کرے، جب اس کا وقت آئے گا تب وہ فرض ہوگی۔ یہ نماز کی صورت ہے اور یہ روزے کی صورت ہے، یہ زکوٰۃ کی صورت ہے۔ حج وہ تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ حج انسان پر، بندے پر، مومن پر، صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور جب استطاعت ہو تو فرض ہوگا، لیکن سال میں ایک ہی دن ہے
اور اس کے ارکان کے چند ایام اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عبادت کو دو طرح سے مقید کر دیا، مقیداً المکان بھی ہے، مقیداً الزمان بھی ہے۔ نماز فرض ہے، مقیداً الزمان ہے۔ روزہ فرض ہے، مقیداً الزمان ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، مقیداً الزمان ہے۔ تمام عبادتیں مقید ہیں، نماز زمانے کے ساتھ مقید، روزہ زمانے کے ساتھ مقید، زکوٰۃ زمانے کے ساتھ مقید۔ حج وہ ہے کہ دو دو قید لگی ہے، مقیداً الزمان بھی ہے، مقیداً المکان بھی ہے۔ یعنی نماز جہاں پہ فرض ہو جائے، آپ جہاں ہو، جنگل میں ہو، بازار میں ہو، شہر میں ہو، باہر ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، کہیں بھی آپ ہو، وقت ہو گیا، فرض ہو گئی، آپ وہیں پر ادا کر لیں گے۔ روزہ جہاں کہیں بھی ہو وہیں پہ ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ جہاں بھی آپ رہیں وہیں پہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن حج، جسے حج بیت اللہ کرنا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہے، وہاں رہ کر حج بیت اللہ ادا نہیں ہو سکتا۔ حج کو اللہ نے دو طرح کی قیدوں سے مقید کیا ہے، مقیداً المکان، مقیداً الزمان۔ زمانے کی بھی قید ہے، جگہ کی بھی قید ہے۔ جسے حج جیسی عبادت کرنا ہے وہ بغداد شریف چلا جائے، اجمیر معلیٰ چلا جائے، کیا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، حج نہیں ہوگا۔ حج بیت اللہ جسے کر رہا ہے اسے مکۃ المکرمہ میں آنا ہوگا، حدود حرم میں آنا ہوگا، اور ارکان حج کے جو ضابطے بنے ہیں وہ ضابطوں کو انجام دینا ہوگا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوگا، میدان عرفات میں حاضری دینا ہوگا، مزدلفہ میں قیام کرنا ہوگا، منی میں قیام ہوگا، اور پھر رمی جمار کرنا ہوگا، قربانی کرنی ہوگی۔ یہ سارے ارکان مکے میں رہ کر حرم محترم میں انجام دے گا، تب اس کی یہ حج جیسی عبادت ہوگی۔ کہیں بھی دنیا میں کسی کونے میں کوئی حج کرنا چاہے نہیں ہو سکتا۔ حج مقیداً الزمان، مقیداً المکان، دونوں طرح کی قیدیں ہیں۔ نماز بھی مقید ہے، روزہ بھی مقید ہے، حج بھی دو طرح سے مقید ہے، زکوٰۃ بھی مقید ہے۔ اب انسان کیا کرے؟ شوق ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری کا، قربت چاہتے ہیں، غلامی نصیب ہو جائے۔ اب شوق ہے کہ ہم نماز پڑھیں ابھی، لیکن وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ شوق ہے کہ روزہ رکھیں ابھی، لیکن وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ شوق ہے کہ زکوٰۃ دے دیں ابھی، وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ شوق ہے کہ حج کر لیں ابھی، لیکن وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ان ساری عبادتوں کے ہم منتظر رہتے ہیں۔ لیکن اے مومنو، اللہ نے تمہیں ایک ایسی عبادت بھی عطا کیا ہے جس میں نہ کوئی قید ہے، نہ کوئی پابندی ہے، نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ کسی طرح کی پابندی ہے۔ وہ عبادت اللہ نے مومنین کو عطا فرمائی ہے۔ جب جب تم چاہو، جی میں جب جب آئے وہ عبادت کرتے رہو۔ میں رتبہ بھی اونچا کروں گا، مقام بھی دوں گا، رفعت بھی دوں گا، برکتیں بھی دوں گا۔ مولا وہ کون سی نعمت ہے جو ہر دم ہم کر سکتے ہیں؟ تو رب نے قرآن میں اعلان فرما دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی بکثرت درود و سلام بھیجا کرو۔
کوئی پابندی میں نے نہیں لگائی، صبح کے وقت میں چاہو، رات کے وقت میں چاہو، بسترے پر چاہو، مسجد میں چاہو، دکان پر چاہو، راستہ چلنے میں چاہو، میدان میں چاہو، جنگل میں چاہو، گرمی میں چاہو، سردی میں چاہو، جب جب جی میں آئے مصطفیٰ پہ درود بھیجتے رہو، اللہ تمہیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہی رہے گا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے درود و سلام کی جس میں نہ زمانے کی پابندی ہے، نہ مقید عن الوقت ہے، نہ مقید عن الزمان ہے، نہ مقید عن المکان ہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونے، درود مصطفیٰ کی کثرت کرنے کا، درود مصطفیٰ کی کثرت سے تلاوت کرنے کی مولا کریم ہمیں توفیق بخشے، ہمیں شوق بیدار فرمائے۔ ماہ رمضان سے کی برکتوں سے مولا کریم ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ بڑی برکت کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ بندوں سے پیار فرماتا ہے اور کیا کیا اس کی ادا ہے، کیا کیا اس کے طریقے، کیا انداز ہیں۔ ان میں سے ایک رب کی محبت اور رب کی قدرت اور رب کے فضل و کرم فرمانے کا ایک انداز یہ ہے کہ تم روزہ رہ کر میری خاطر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ لب سوکھے ہو، زبان خشک ہو گئی ہو، گلا خشک ہو، پیاس کی شدت ہو، ساری قدرت، ساری طاقت، استطاعت، قوت سب تمہارے پاس ہے، ابھی چاہو گلاس میں پانی لو اور اپنے حلق کو تر کر لو۔ کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پابندی نہیں ہے، محض میری محبت نے تمہیں روک رکھا ہے، میری عظمت نے تمہیں روک رکھا ہے۔ تم نے میرے حکم کو دیکھا ہے، حکم کے پیروکار بن رہے ہو۔ اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندو، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے تم بھوکے رہے، پیاسے رہے، حلق میں کانٹے پڑے رہے، ساری قدرت کے بعد بھی تم نے توجہ نہیں کیا۔ اگر میری رضا کے لیے کیا ہے تو میں اس کا تمہیں انعام دے رہا ہوں۔ اللہ انعام و اکرام سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ روزہ کیسے رہنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس سلیقے کو بھی سیکھنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ روزہ رہ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ رہتے ہیں اور محض لاپرواہی میں سارا دن گزار دیتے ہیں۔ روزہ رہ کر ہوٹلوں میں یہاں وہاں بیٹھ کر ان کی غیبت میں لگے ہوتے ہیں، برائیوں میں لگے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں تلخی آ جاتی ہے، وہ جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، غصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پان کے تمباکو کے عادی ہیں، وہ دن میں روزہ رہتے ہیں، گل دبا لیتے ہیں، سنگنی کا استعمال کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا روزہ بھی ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب طریقہ محض احمقانہ ہے، جاہلانہ ہے، یہ سب طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ روزہ رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ دارو، جہاں تم نے روزہ رکھا ہے وہاں نمازوں کی پابندی بھی کیا کرو۔ باجماعت نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ روزہ رکھ لیا، نماز ایک وقت نہیں پڑھی، ایسا روزہ ناقص ہے۔ اپنے روزے کو کمال بخشنا ہے، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ شب میں عشاء کے بعد، نماز فرض کے بعد تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح، یہ تم سنت فرمایا، نبی نے پسند فرمایا، تمہیں طریقہ دیا ہے، تراویح کی عادت بنانی چاہیے۔ عوام میں عوامی جو مزاج ہے وہ سمجھتے ہیں 2 دن کی، 3 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح۔
قرآن کے ساتھ حافظ نے سنا دیا، بڑی بھیڑ ہوتی ہے، 5 دن 4 دن 3 دن کی تراویح میں 1000 کا مجمع ہوتا ہے، اور لوگ جاتے بھی ہیں تو نماز کے نام پر جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے تفریح کرتے رہتے ہیں، بکواس میں لگے رہتے ہیں، کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب لمبا قیام کے بعد جب رکوع کی تکبیر کہتے ہیں تو جلدی جلدی یہ لوگ بھی جاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ ایسی نمازیں خدا کو پسند نہیں ہیں۔ نماز تراویح 3 دن 5 دن 7 دن کی نہیں ہوتی، پورا مہینہ چاند دیکھ کر تراویح شروع ہوتی ہے، چاند دیکھ کر ختم ہوتی ہے، پورا مہینہ پابندی کے ساتھ پورے انہماک، پوری توجہ، پورے خلوص، پوری عقیدت کے ساتھ ہمیں آپ کو نماز تراویح پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم 1 مرتبہ کا سننا یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سن لے، یہ تو برکت کی، عظمت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ 1 مرتبہ سن لیا، اب اگر اسے 5 دن 7 دن میں 8 دن میں 10 دن میں سن لیا تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ اب ہم فری ہو گئے، ہماری تراویح ہو گئی۔ نہیں، 10 دن میں سن لیا، قرآن سنا ہے نا، ابھی سورہ تراویح 20 دن تمہیں پڑھنا ہی ہے، پوری پابندی سے پڑھا کیجیے۔ اور نماز تراویح میں حکمت بھی ہے، فلسفہ بھی ہے۔ یہ تراویح کی نماز 20 رکعت جو پڑھی جاتی ہے عشاء سے کے وقت میں، عشاء کی نماز فرض پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، پھر وتر پڑھی جاتی ہے، پھر 2 رکعت سنت پڑھ کے دعا کر لی جاتی ہے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے عبادت بھی ہے اور طبی نقطہ نگاہ سے جسم کی بڑی اچھی ورزش بھی ہے۔ اللہ کی یہ حکمت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا یہ نسخہ کیمیا ہے۔ افطاری میں آدمی احتیاط نہیں کر پاتا، انواع و اقسام کی چیزیں ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیتا ہے، گرانی ہو جاتی ہے۔ اب اس کھانے کو ہضم ہونا چاہیے، پیٹ کو ہلکا ہونا چاہیے، پھر ابھی کھانا بھی کھانے کی ضرورت ہے، پھر سحری کھانا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ تمہیں دے دیا، 20 رکعت نماز تراویح پڑھ لو۔ اس 20 رکعت کی ادائیگی میں تمہاری جسمانی ورزش بھی ہو جائے گی، معدے کو حرکت کرنے کا موقع مل جائے گا، تمہارا کھانا ہضم ہو جائے گا، پیٹ ہلکا ہو جائے گا، پھر کھانا کھانے کی اشتہا پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح تراویح کی نماز برکت کے لیے، فضیلت اور ثواب کی غرض سے تو ہے ہی، جسمانی نقطہ نگاہ سے بھی بہت مفید اور بڑی ضروری ہے۔ آپ لوگ نماز تراویح کی پابندی کریں، نماز با جماعت ادا کرنے کی پابندی کریں۔ زکوٰۃ دینے کی بات کی تھی، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، مال پر 40واں حصہ، روپے پر، زیورات پہ، ہر چیز پہ 40واں حصہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں آدمی کو خوش دلی سے، پوری کشادگی سے اور پوری فرحت و انبساط کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی محض اس خدا کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے موقع پر بھی وہ اپنا دماغ لگاتے ہیں، حکمت سے استعمال کرتے ہیں، وہ طرح طرح کی چیزوں میں اپنے پیسے کو خرچ کر دیتے ہیں۔ رمضان آنے کے پہلے زمین لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس نیت سے کہ زکوٰۃ ہمیں کم نکالنا پڑے گا۔ ایسے ہیلا حوالی سے کام نہیں چلتا۔ جتنی آپ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے جتنی قربانی دیں گے، اللہ اس سے سوا آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ برکتیں چاہیے آپ کو، دولت کو بڑھانا ہے آپ کو، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ سچے دل سے، پورے حساب سے، کامل طریقے پہ ادا کیجئے۔ آپ کا مال
خسارے سے، نقصان سے، حادثات سے، ہر چیز سے بچ جائے گا، اور سال آئندہ برکتیں ہی آپ کو ملیں گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ مستحقین کو آپ سب جانتے ہیں، قرابت داروں میں غربت و افلاس کے مارے اپنے پڑوسیوں میں اور غریبوں کو اس کی مدد کی جاتی ہے، اور الجامعۃ الحمیدیہ جیسے ادارے، جتنے اسلامی مذہبی ادارے ہیں جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، غرباء و مساکین کی پرورش ہوتی ہے، کفالت ہوتی ہے، انہیں تعلیم کا پورا خرچ ادا کیا جاتا ہے، کتابیں دی جاتی ہیں، ایسے مدرسوں کو بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان مدرسوں کا آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر سے تعاون کریں گے تو عام طریقے پر دینا اور ہے، مدرسوں میں دینے کا دوہرا ثواب ہے، فائدہ دوہرا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک غریب کو اگر پیسہ دیں گے وہ صرف اپنا پیٹ پالے گا، لیکن اگر ادارے میں آپ نے وہ پیسہ دیا تو ادارہ اس سے پیٹ بھی پالے گا اور تعلیم دلا کر اسے قوم کا، مذہب کا خادم بنائے گا، قوم کا رہنما بنائے گا، دین و مسلک کا بڑا کام ہوگا، سماج اور معاشرہ اور قوم کو ترقی ملے گی۔ اداروں میں دینے کا فائدہ زیادہ ہے بہرحال، لیکن غریبوں کا حق بھی نہیں مارنا ہے، ان کو بھی دیجئے، اداروں میں بھی دیجئے۔ الجامعۃ الحمیدیہ یہ آپ کا وہ محبوب ادارہ ہے جو آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، گورنمنٹ کا کوئی تعاون نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ جامعہ اپنا روز افزوں ترقی پر ہے۔ علماء کی جماعت فارغ ہوتی، قرآن کی جماعت، حفاظ کی جماعت دیکھی جا رہی ہے۔ ہمارے اس محلے میں آج کل کتنے کثیر تعداد میں اب حفاظ ہونے لگے، یہ سب جامعہ کی دین ہے۔ جامعہ کا آپ تعاون کریں، کوئی گورنمنٹی مدد نہیں ملتی، صرف آپ کے ہی تعاون سے چلتا ہے۔ غریب و مسکین کی کفالت بھی ہوتی ہے، مدرسے میں ان کے کھانے کا بھی انتظام ہے، کتابیں بھی دی جاتی ہیں، تمام طرح کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ حضرات اب اپنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر الجامعۃ الحمیدیہ میں بھی پیش کریں، یہ تعاون پیش کر کے آپ رسید حاصل کر لیں۔ مزید گفتگو آئندہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدقہ فطر کے تعلق سے بھی ذہن میں باتیں ہونی چاہیے۔ صدقہ فطر انشاءاللہ العزیز اب وقت نہیں رہا، میں باتیں آئندہ جمعے میں کروں گا، لیکن صدقہ فطر کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے۔ قبول اس وقت ہوتا ہے جب وہ صدقہ فطر ادا کر لے۔ صدقہ فطر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے فی کس 2 کلو 50 گرام گیہوں کا اعلان ہوتا ہے، اتنا غلہ یا اس کی نقد رقم، اس کے حساب سے مالیت آج 35 روپے کلو کے حساب سے اور 40 روپے، 38 روپے، 37 روپے اس طرح کے ریٹ میں ہم اور آپ گیہوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ حساب ایک جوڑ کے رکھا گیا کہ 75 روپیہ فی کس، 75 روپیہ فی کس آپ صدقہ فطر اپنے گھر والوں کی طرف سے ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے گا۔ 75 روپیہ فی کس ہر کوئی مدرسے میں دے دے، غریب و مسکین کو دے دے، مدرسے میں رسید کٹوا لے، اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول فرمائے گا، برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی